الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے کئی بیانات حضور کی ذات، حضور کی صفات پر کرنے کا معمول ہے، لیکن اس بار کچھ دوسرے موضوعات ہنگامی طور پہ آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایمان والے کے لیے بہت ہی محبوب ہستی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہو، اس کو اپنے اندر ترقی دینا پڑے گا۔ خود سے کوئی چیز ترقی نہیں پاتی جب تک کہ آپ اس پہ توجہ نہ دیں۔ تو دین اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت شرط ایمان ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ آدمی پھر ایمان پر رہے گا یا پھر ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اپنی جان سے زیادہ رغبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے والد سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، اپنی اولاد سے زیادہ میں محبوب جب تک نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور سارے ہی انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بات ہر مسلمان کے دل و دماغ میں تازہ رہنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت، سب سے زیادہ محبت ہونا ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کے لیے تدبیریں کرنی پڑے گی۔ حضور کی عظمت، کیا بڑا مقام ہے آپ کا، کتنا بڑا، انبیاء میں آپ کا کیا مقام ہے، کائنات میں آپ کا کیا مقام ہے، اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے، اس کو ہم بار بار تذکرہ اس کا کرتے رہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو کمالات تھے، ان کو بار بار بولنا اور سوچنا پڑے گا۔ اور پھر آپ کے ہم پر جو احسانات ہیں ان کو بار بار بولنا، آپس میں مذاکرہ کرنا، بچوں میں، دوستوں میں، گھر میں زیادہ سے زیادہ حضور کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ سے حضور دعا بھی مانگنی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اور ایک چیز ہے درود شریف کی کثرت۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہمارے سامنے آئے، ہم محبت کی کیفیت میں ڈوب کر درود پڑھیں۔
حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو پھر وہ درود نہ کرے وہ بہت بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اور جو ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ 10 بار اپنا پیار اس پہ برساتے ہیں۔ فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک بار مجھ پر درود پڑھے گا بھیجے گا اللہ 10 بار اس پر اپنی رحمت اتارے گا۔ ایک صحابی نے اپنے ذکر کے بارے میں حضور سے مشورہ کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ کیا ذکر کروں، تو ذکر کے مختلف کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اللہ کے ذکر کے، تو اس کا ذکر تو کرنا ہی ہے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ میں درود شریف میں چاہتا ہوں کہ درود شریف کی کثرت کروں۔ اب حضور نے تصدیق کیا، وہ بڑھاتے گئے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذکر کا 10% ذکر درود ہی پڑھوں۔ حضور نے فرمایا اچھا ہے، اس سے بڑھائے تو اور اچھا ہے، اور 10% سے بڑھاتے بڑھاتے بات تک یہاں تک آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں پورا ذکر ہی درود کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ میں درود ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بالکل ضرور پڑھو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نماز کے اندر خود درود شریف رکھ دیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر درود کی عادت پڑے، عظمت آئے۔ تو کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے گا کثرت سے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا، حل شفاعتی، اس کی سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ یعنی گویا اللہ کے دربار میں اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ مسلمان حضور سے بہت محبت رکھتا ہے، کثرت سے درود بھیجتا ہے، تو اب اس کی سفارش اللہ کے نبی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا چاہنے والا ہے، شفاعت کرنے کا حق پیدا ہو گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ارادہ کر کے اپنے اندر محبت رسول کو بڑھائیں، اس کے لیے مجلسیں ہوں، اس کے لیے مطالعہ ہو، اس کے لیے مذاکرے ہوں، اور درود کی کثرت ہو، اور بیٹھ کے سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ جب بھی درود پڑھیں دل سے درود پڑھیں، بیٹھ کے سوچیں۔ اب دیکھیے ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا تو تلاوت ہوگی، حضور کی محبت بڑھانا ہے تو وقت نکالنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانا ہے اپنے اندر تو وقت نکالنا پڑے گا، قرآن پاک پہ غور کرنا پڑے گا، اللہ کی معرفت کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں شرکت کرنا پڑے گا، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا پڑے گا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے ایک مومن کی صحیح صفات پیدا کرنے کے لیے ہم کو اپنی زندگی میں اہتمام سے وقت نکالنا پڑے گا۔ اب اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ رات دن ہماری ایک ہی مصروفیت ہے کمانا، اسی کا غلبہ ہے کمانا، اور روزانہ جو گھر داری کی جو باتیں ہیں، گھر کا سامان لانا، گھر کا انتظام کرنا، بچوں کا انتظام کرنا، آرام کرنا، اب ان چیزوں کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ ہمارے ذہن میں پلاننگ ہی نہیں ہے، منصوبہ ہی نہیں ہے کہ ایمانی صفات پیدا کرنے کے لیے کون سا وقت ہے۔ جب آپ اہتمام سے وقت نہیں رکھیں گے تو چاہ کر بھی یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، ہر چیز کو منصوبہ بندی کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور کی محبت بھی اپنے اندر پروان چڑھانے کے لیے آپ کو منصوبہ بنانا پڑے گا، ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، تھوڑا وقت رکھیے، لیکن بالکل وقت ہی نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں رہے۔ آپ سوچئے کہ آپ نے حضور کی سیرت کب پڑھی، کتنے دن ہوئے، حضور پاک کی سیرت، حضور کی صفات پڑھ کے آپ کو کتنا زمانہ ہو گیا، کتنی بار آپ نے پڑھی ہے، سیرت کی کتنی ضخیم کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، 100 صفحے کی سیرت پڑھی ہے، 200 صفحے کی پڑھی ہے، جامع کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، اور ایک کتاب کو آپ نے کتنی بار پڑھا ہے۔ اس لیے کہ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں نا، انگوٹھا چھاپ تو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسکول کی صورت ہی نہیں دیکھی، ماشاءاللہ
کئی کئی سال اسکول کالج میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، پڑھنے کا مزاج ہے، پھر یہ جو پڑھائی کی صلاحیت ہے یہ کس دن کے لیے؟ یہ صرف دنیا کمانے کے لیے۔ تو آپ نے سیرت کتنی پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ اردو زبان میں ایک سے ایک جامع کتابیں ہیں سیرت پر، مختصر کتابیں بھی ہیں، بہت جامع، بڑی سے بڑی کتابیں بھی۔ تو آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، بیٹھ کے اپنا، اب یہاں سے جائیں آپ تو بیٹھ کے پلان کریں کتنا وقت آپ کو اپنے گھریلو کمائی کے کاموں کے علاوہ آپ نکال سکتے ہیں علم دین کے لیے اور سیرت رسول کو بار بار پڑھنے کے لیے۔ اتنا بار بار پڑھیں، اتنا بار بار گھر میں حضور کے مختلف معمولات کا تذکرہ کریں کہ وہ ہمارے دل میں اتر جائے حضور کی شخصیت، یہ مطلوب ہے۔ یہ محبت کیوں لازم کی گئی ہے؟ ظاہر شدید محبت تو یہ سب کرنے کے بعد ہی آئے گی، یوں دل میں تھوڑا سا بات رہنا کہ وہ ہمارے رسول ہیں، تھوڑی سی محبت یہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن محبت کا اصول ہے کہ تھوڑی محبت کو محبت بولتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی عربی میں تھوڑی محبت کے لیے دوسرے الفاظ ہیں۔ محبت تو اسی وقت کہتے ہیں جب شدید لگاؤ ہو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ سب ذرا سے گزارش ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کے غور کریں کہ کیسا آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں حضور کی سیرت پڑھنے اور سننے کے لیے، درود شریف کے لیے کیا آپ ٹائم ٹیبل اپنا بناتے ہیں؟ بنائیے۔ انشاءاللہ اس میں جو وقت جائے گا اس سے آپ کی کمائی میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ جو گھر مینٹین کرنے میں پوری توجہ لگا رہے ہیں اس کے مینٹیننس میں کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ لیکن یہ کہ پھر حضور کی محبت آئے گی نا تو پورے دین پہ چلنا آ جائے۔ حضور کی محبت کیوں لازم کی گئی امت پر؟ کیا رسول کو، ہماری محبت سے رسول کو کچھ ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ محبت اس لیے لازم کی گئی کہ جنت میں پہنچنے کے لیے حضور کا نمونہ شرط ہے، حضور کے نمونے پر آنا شرط ہے۔ وہ اللہ کے رفیق ہیں، وہ اللہ کو جو جو پسند تھا سب جمع کر دیا تو محمد الرسول اللہ بنے۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ حضور کا جو علم ہے راست اللہ کا سکھایا ہوا ہے، حضور کی زندگی کے جو آداب ہیں، طور طریقے ہیں، اللہ نے راست سکھائے ہیں تاکہ جنت میں میرا ساتھی کیسا ہو ویسے بنے آپ۔ اللہ تنہا ہے، ابھی پردے میں ہیں، لیکن اللہ تنہائی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے رفقا چاہیے، ساتھ رہنے والے چاہیے، مجلس چاہیے۔ یہ مجلس آباد ہوگی جنت میں، لیکن اللہ کو ایسے محفل کے ساتھی چاہیے جو اللہ سے مناسبت رکھتے ہوں، اللہ کی محفل میں اللہ کے ساتھ رہنے کی قابلیت رکھتے ہوں، ان کے اندر اللہ کی ایسی پہچان ہو، اللہ کی ایسی محبت ہو، اللہ کا ایسا ادب ہو اور اللہ کے ساتھ رہنے کا سلیقہ ہو۔ اس کے لیے پہلے حضور کو اللہ نے تیار کیا کہ میرا رفیق کیسا ہونا چاہیے، وہ پوری خوبیاں آپ کے اندر رکھی، پھر آپ کو نمونہ بنا دیا سارے عالم کے واسطے، ساری انسانیت کے واسطے۔ لقد کان لکم فی رسول، تو حضور کا نمونہ ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب حضور کی سیرت ہماری سیرت میں کب آئے گی؟ محبت ہو تو آئے گی۔ صفات جو منتقل ہوتی ہیں اس کے لیے جو تار ہے، جیسے کرنٹ منتقل ہوتا ہے تار کے ذریعے سے، ایسے ہی سامنے والے کی صفات اگر ہمارے اندر آنا ہے تو بیچ میں ایک تار ضروری ہے، وہ ہے محبت کا تار۔ جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی خوبیاں بلا ارادہ بھی شفٹ ہو جاتی ہیں، ارادہ کر کے کرنے سے تو اور ہوتی ہیں۔ اب بچے ہیں، ان کو، نوجوانوں کو بعض کرکٹر سے بہت محبت، فین ہوتے ہیں، تو محبت کی شدت میں اس کا چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی جو ہے بالنگ کا انداز بدل جاتا ہے۔ کام پیچھے کیا ہے؟ محبت ہے اس کرکٹر کی۔ محبت جو ہے منتقل کرتی ہے صفات، چونکہ حضور کی صفات نمونہ ہیں آپ کے اعمال، وہ آنا ضروری ہے ہمارے اندر، وہ آئیں گی محبت رسول اللہ سے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ حضور کی شدید محبت اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر۔
حضور کا نام آتے ہی ہمارے دل کی کیفیت چینج ہونی چاہیے، اتنا لگاؤ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس اہم صفت کی فکر نصیب فرمائے، حضور کی شدید محبت۔ اور محبت کا مقصد کیا ہے؟ محبت کا مقصد ہے حضور کی پیروی۔ آج کل لوگ حضور سے ایسی محبت کر رہے ہیں، حضور کی نافرمانی کر کے اس کو محبت سمجھ رہے ہیں۔ جن جن چیزوں سے حضور سخت نفرت کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ محبت رسول ہے۔ تو یہ تو مذاق ہو گیا محبت کا۔ محبت حضور کی اطاعت کے لیے ہے، یہ میاں بیوی کی محبت جیسی محبت نہیں ہے۔ یہ محبت ایک مقصد رکھتی ہے، مقصد ہے حضور کی پیروی ہمارے اندر آئے۔ تو حضور کی وہی محبت مقبول ہے جو حضور کی پیروی سکھائے۔ تو مقصد ہے اس کا کہ ہمارے اندر حضور کی نقل آئے، اتباع آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس نمونے کی پیروی کرنا مقصود ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ باکمال سے باکمال انسان جو دنیا میں گزرے ہیں ان سے آپ برتر ہیں، ایسی سیرت بنائی، اور قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا، ہر دور کے انسانوں کے لیے، ہر فیلڈ کے انسانوں کے لیے، کہ تم اپنی فیلڈ میں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی کو دیکھو۔ اور حضور کی سیرت کو ایسا کامل بنایا، ایسا جامع بنایا کہ دنیا کے ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے اس میں سے نمونہ نکلے۔ جامع ہے حضور کی سیرت، ہر ایک کے لیے اس میں نمونہ نہیں۔ کتنی کتابیں ہیں، یہ پورا مسجد کا پورا ایریا بھر جائے گا حضور پہ جو الگ الگ کتابیں لکھی گئی ان کو جمع کیا جائے۔ جو جتنا غور کرتا ہے اس کو نئے نئے پہلو کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا نئے نئے پرابلمس آئیں گے، اس کی روشنی میں حضور کی سیرت کو پڑھا جائے گا تو نیا نیا اس میں سے علم نکلے گا، نئی نئی رہنمائی۔ ایسا اللہ نے حضور کی سیرت کو بنایا۔ اس وقت ہم کب کیچ کر سکتے ہیں؟ سیرت پہ گہری اگر مہارت ہے تب ہم نمونہ حاصل کر سکتے ہیں نئے نئے زمانے کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے بہت کامل بنایا ہے۔ اب حضور کی سیرت کے جو نمونہ کا پہلو ہیں ہزاروں پہلے، سمندر ہے، جس پہلو سے آپ غور کیجئے تو نمونہ ہے۔ لیکن اس محفل میں چند ایک پہلو جو نمایاں ہیں، اور بہرحال کچھ نہ کچھ تو محدود ہی بات کرنی پڑے گی، لامحدود تو بات کر نہیں سکتے۔ تو ایک نمونہ جو ہے ہم کو حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے عبادت میں۔ اللہ کے نبی عبادت کتنی زیادہ کرتے تھے، کیونکہ ایمان کے بعد ہم کو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے عبادت کی کثرت کی، اس میں ہم کو حضور کی پیروی کرنا ہے۔ ایمان کے بعد جب کثرت سے عبادت کی جاتی ہے تو وہ ایمان اندر اترتا ہے اور زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ عبادت سے اللہ کا دھیان اور تعلق بنتا ہے تو زندگی بدلتی ہے۔ اس لیے عبادت کا درجہ بہت ہے، ایمان عقیدہ صحیح ہونے کے بعد عبادت کی بہت اہمیت ہے۔ تو عبادت میں پھر دوسری چیز، دنیا سے تعلق کس قسم کا تھا، کیونکہ آدمی یہیں آ کے بگڑتا ہے۔ جنت سے محروم جو ہوتا ہے اسی دنیا کی جنت میں کھو جانے سے محروم ہوتا۔ تو دنیا کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا آپ کے اندر؟ پھر اس کے بعد ہے تواضع۔ اس دور میں تکبر بہت عام ہے، خود پسندی بہت عام ہے، تو اس پہلو سے حضور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تواضع، عاجزی، انکساری۔ تو بہرحال کئی چیزیں ہیں۔ تو عبادات کی جو بات ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے تھے راتوں میں کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، لمبی عبادت کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہ روتی تھیں، کیا حال ہے، اتنی لمبی عبادت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، اس کا اعلان ہے قرآن میں، تو نبی تو گناہ نہیں کرتے،
تو یہاں جو لفظ ہے اس کا مطلب گناہ نہیں ہے، مگر فرما رہی ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی ہر چیز کو اللہ نے معاف کر دیا، پھر آپ اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں، اتنا کیوں روتے کیوں ہیں؟ تو بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے معاف کر دیا تو کیا میں بالکل جری ہو جاؤں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کمظرفی کی بات ہے کہ اگر سامنے والا عزت دے رہا ہے تو آپ جو ہے پھر اس کو ہی لاپرواہی کر رہے ہیں، کہ میرا کام ہے شکر گزار بننا، اللہ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس کا صحیح ری ایکشن میرے اندر سے نکلنا چاہیے کہ جتنا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اتنا ہی زیادہ میں اللہ کے سامنے بچھ جاؤں، اتنا ہی میں اللہ کے سامنے عبادت میں لگ جاؤں۔ تو بہت عبادت کرتے تھے۔ علقمہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ جو آپ عبادت کا تذکرہ کر رہی ہیں، پاؤں پھول جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ خاص دنوں کی حالت ہوتی تھی کیا؟ جیسے رمضان کے دن ہے یا خاص مہینہ ہے، اتنی زیادہ عبادت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو زندگی بھر یہی معمول تھا، بلکہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو بھی نیکی کرتے تھے وہ دائمی ہوتی تھی، کانا عملہ دیمتن، چند دن کے لیے کچھ وقت کے لیے نہیں کرتے تھے حضور، جو بھی کرنا شروع کرتے تھے تو اب اس کو پوری زندگی چلاتے تھے، اس کو مسلسل کرتے تھے آپ۔ البتہ فرمایا تم میں سے کون شخص ہے جو حضور کی عبادت ہے ویسی قوت رکھے، اتنی عبادت کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ بالکل اللہ تعالیٰ سے ایک دم کنیکٹ تھا، فرشتے آ رہے ہیں، وحی اتر رہی ہے، معراج ہوئی ہے، غیب کی منظر وقتاً فوقتاً نظر آ رہے ہیں، تو دل جس درجہ معلق تھا اس کی وجہ سے ہر وقت آپ مناجات میں لگے رہتے تھے، اللہ سے گویا سرگشی چلتی رہتی تھی۔ راتوں کو بھی نمازیں لمبی ہوتی تھیں، اس کے علاوہ دن کا بھی بہت زیادہ حصہ ذکر ہی میں ہوتا تھا۔ صبح میں فجر کے بعد تو 10 بجے تک اس میں ہی رہتے تھے، پھر قدم قدم پہ ذکر ہی تھا۔ البتہ صحابہ کو ایسا کرنے کی کوشش کرتے کہ عبادت کے اندر توازن چھوڑ دیں، سب چھوڑ چھاڑ کے صرف عبادت میں لگ جانا چاہیں، تو حضور نے ان کو روکا ہے۔ ایسا نہیں لگنا ہے کہ زندگی کے فرائض وہ کمزور پڑ جائیں۔ تو 3 صحابی تھے، ان کے اندر دینداری کا جذبہ تھا، بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ چلو آخرت کی تیاری کرنا ہے، میں تو شادی ہی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، دوستوں نے مل کے عہد کیا کہ ویسے جم کی عبادت کرنا ہے، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ پوری رات جو ہے عبادت ہو سکے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، میں تو روزانہ ہی روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند معلوم ہوئی تو بلایا حضور نے، اللہ کے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم لوگوں نے ایسے ارادے کیے ہیں، دیکھو میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں کسی دن روزہ رکھتا بھی ہوں، کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں عام دنوں میں، اور میں راتوں میں سوتا بھی ہوں اور راتوں میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ نہیں کہ پوری رات ہی میں جاگ رہا ہوں، ہمیشہ نہیں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور ایک نے کہا تھا کہ میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا، وہی لذتیں چھوڑ دوں گا، تو حضور نے ان کو بھی روکا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ حضور نے فرمایا روزہ بھی اس طرح، حضور مسلسل بعض وقت ایک دن افطاری نہیں کیا، 2 دن 3 دن مسلسل روزہ بغیر افطار اور سحری کے، 100 میں وصال رکھتے تھے، ایک ہفتے کا روزہ، 3 دن کا روزہ۔ تو اس کو حضور نے روکا ہے کہ یہ میری خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک خاص قسم کی قوت دیتا ہے، تم لوگوں کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں قابل غور چیز یہ ہے کہ حضور یہ جو عبادت کر رہے ہیں اتنی زیادہ، کتنے نوافل ہیں، چاشت ہے، اوابین ہیں، اور تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، ہر مسئلے پہ نماز ہے، اتنی زیادہ عبادت جو کر رہے ہیں راتوں میں دن میں، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے صرف اکیلے کونے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوں، ایسا نہیں تھا معاملہ۔
بلکہ آپ کی لائف بہت زیادہ مصروف تھی، بہت ہنگاموں والی تھی، بڑے بڑے واقعات زندگی میں ہو رہے تھے، اس کے ساتھ آپ یہ عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ ایک دعوت کا کام چل رہا تھا۔ آپ نے مدینے میں بیٹھ کے جو کام شروع کیا تو اپنی ہی زندگی میں کتنا اسلام پھیلا دیا، 16 لاکھ مربع میل میں پھیلا دیا اسلام۔ تو مسلسل رات دن محنت چل رہی تھی، جہاد کا سلسلہ تھا، دعوت کا سلسلہ تھا، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ تھا، بادشاہوں کے بعد وفود بھیجے جاتے تھے، پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے لوگ آتے رہتے تھے، اور اصحاب صفہ رات دن آپ کے مہمان تھے، ان کے کھانے پینے کی فکر آپ ہی کو کرنا پڑتا تھا۔ وہ 70 سے لے کر 400 آدمی آپ کے گھر پہ رہتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر قیامت تک کے لیے قانون دے کے گئے ہیں، تو روزانہ علمی مجلس چلتی تھی، حضور کا جو لیکچر وہ لیا آپ، روزانہ آپ نے اتنا علم دیا جو قیامت تک کے لیے کام آ جائے، تو روزانہ علم بھی دیتے تھے، اور اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے ماہرین کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ تو کتنے کام تھے۔ اور پھر اب زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، غریبوں کی خدمت کا نظام قائم کیا، اپنے ہاتھ سے آپ تقسیم کرتے تھے اموال زکوٰۃ کو، اور پورا اس میں انصاف کا خیال رکھتے تھے، پورے لوگوں کے حقوق کا، حالات کا خیال رکھتے تھے، یعنی پوری ایک بھرپور بہت ہی مصروف زندگی کے باوجود اتنی زیادہ عبادت تھی۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو حضور تو اسی کام کے لیے تھے، انہوں نے عبادت کی، ہم تو بہت بزی جا رہے ہیں، بہت مصروف ہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایک بھرپور زندگی کے ساتھ حضور نے سب کیا۔ اور ہم کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ حضور کی وہ غیر معمولی جو عبادت ہے خصوص وہ نہ کریں، مگر یہ کہ حضور نے جن جن چیزوں کی ترغیب دی ہے اس کو تو کریں ہم۔ تو میرے دوستو، یہ عبادت کرنا بہت ضروری ہے ایمان کی تازگی کے لیے۔ ہم ضرور تلاوت کے لیے، استغفار کے لیے، درود کے لیے، نوافل کے لیے ضرور وقت نکالیں، اس کے بغیر ایمان کی قوت اندر بنے گی نہیں، اللہ کا دھیان بنے گا نہیں، ایمان کی مٹھاس آئے گی نہیں، دین پہ چلنا مشکل رہے گا، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل رہے گا۔ ارادہ کر کے کثرت سے عبادت کرنا ہے۔ اور دوسرا جو حضور کا پہلو ہے، دنیا سے جو آپ کا تعلق تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ کے حجرے میں گیا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، بستر نیچے جو بوریا بچھا ہوا ہے بنا ہوا، اس کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں، صرف بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کیا ہیں؟ آپ عرب کے بادشاہ ہیں، آپ اگر سوچیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے اس وقت، آپ بیت المال سے کتنی دولت کو لٹا رہے ہیں آپ، لیکن اپنے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ بوریے پہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی، ذرا میں گدے کا انتظام کر دوں تاکہ سختی سے، بوریے کی سختی سے آپ کا بدن ذرا محفوظ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، ارے میرا اور دنیا کا کیا معاملہ، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے رابطہ اتنا ہی ہے، الا کراکب استظل تحت شجرہ، بس میں اتنا ہی تعلق رکھتا ہوں جیسے کہ کوئی سوار ہے، سفر کر رہا ہے، اب دن بھر دھوپ میں چلتے چلتے راستے میں ایک درخت آیا تو وہ تھوڑی دیر چھاؤں لینے کے لیے رکا، تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر چل پڑا۔ تو جس طرح ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کا سایہ لیتا ہے، بس اتنا ہی میرا دنیا سے تعلق ہے۔ تو اب یہ سب میں کہاں سے گدے وغیرہ سب کہاں سے اس کا کی فکر کروں؟ اور آپ نے پھر اپنے پورے خاندان کے لیے بھی وہی مانگا، اللہم اجعل آل رزق محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد، میری جو نسل چلے، ان کو آپ اتنی ہی روزی دیجئے، اتنا ہی پیسہ دیجئے کہ جس کے بغیر آدمی زندہ نہ رہ سکے، بس زندہ رہنے کے لیے جتنی پیسے کی ضرورت ہے بس وہی دیجئے، اس سے زیادہ میری اولاد کو مت دیجئے، میرے خاندان۔ ہم میں سے اکثر کا سائیکالوجی کیا ہے؟ بھائی میں تو بہت تکلیف اٹھایا اپنے بچپن میں، جوانی میں، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد تکلیف اٹھائے، اس واسطے اچھا پہلے ہی گھر بنا کے دیں گے، پوری سہولتیں کر کے دیں گے، یہ انسان کی نفسیات۔ لیکن حضور اپنی اولاد کے لیے، قیامت تک کی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ زیادہ دولت مت دیجئے، اتنی ہی دیجئے کہ بس جی سکیں، کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے۔
یہ حضور کا معاملہ تھا، دنیا سے ایسا تعلق تھا، بے رغبتی تھی۔ حضرت عائشہ کے بہنجے آئے، حضرت عروہ، حضور کے زمانہ کے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا، خالہ نے بھتیجے کو بتایا، بہنجوں کو، کہ مدینے میں حالانکہ آپ کی حاکم کی حالت ہے، کہتی ہیں کہ بعض وقت پورا ایک چاند گزر جاتا تھا، ایک مہینہ، پہلا چاند دیکھا گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، پکوان کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، دوسرے مہینے کا بھی چاند دیکھ لیتے تھے ہم، تیسرے مہینے کا بھی چاند دیکھ لیتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر کیا کھاتے تھے؟ پھر پکوان نہیں ہوتا تھا تو کیا کھاتے تھے خالہ جان؟ تو کہا کہ دو کالی چیزیں، اسودین، وہ مکے میں بہت فراہم، کھجور، چونکہ کھجور ہی کی وہاں پر پیداوار تھی تو کھجور مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو ایک دم جو ادنا درجے کے کھجور وہ تو بہت ہی سستے آسانی سے مل جاتے ہیں، تو دو کھجور اور پانی، اس سے ہمارے دن گزر جاتے تھے۔ اب دیکھیں ہم لوگ غور کریں، ہماری زندگی میں حضور کی زندگی میں کتنا فرق ہو گیا، ہم لوگ کتنے کھانے کے رسیا ہو گئے ہیں، کھانے کے بارے میں کتنا معیار ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے کیا، اور سب ارادے سے حضور نے کیا۔ اور کہتی ہیں کہ وہ انصار کے جو لوگ ہیں پڑوسی، ان کی جو ہے بکریاں وہ عاریتاً دے دیتے تھے، بھیجتے تھے، ہم اس کا دودھ نکال کے پی لیتے تھے، بکری ان کی ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن جریر کی روایت ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر وفات تک مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کا موقع نہیں ملا کبھی، 3 دن گیہوں کی، چاول کا تو ماحول نہیں تھا وہاں، روٹی کا ہی ماحول تھا۔ چاول آیا ہے حضور کے دسترخوان پہ ایسی اتفاق کے طور پہ، مستقل جو غذا روٹی تھی، تو وہ روٹی بھی فرما رہے ہیں کہ 3 دن گھر میں کھانا بنا ہو، روٹی بنی ہو گیہوں کی، ایسا نہیں ہوا، پیٹ بھر کھانے کو موقع نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ کے پاس بھی، ان کے پاس 3 دن کے بعد کھانا بنا تھا، تو روٹی کھاتے ہوئے ان کو خیال آیا کہ ابو جی کا کیا حال ہے معلوم نہیں، تو انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے وہ اپنے ابو کے گھر پہنچ گئی، پاؤ روٹی، جو کی، وہ بھی جو کی روٹی، اس وقت وہاں بہت سستی چیز تھی جو، گیہوں ذرا مہنگی ہوتی تھی، جو بہت سستی ہوتی تھی، تو جو کی روٹی کا ٹکڑا لے کے وہ پہنچی، تو حضور نے لیکن نوش فرمایا تو کیا کہا کہ بیٹی یہ وہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے ابو کو 3 دن کے بعد کھانے کو ملا ہے، 3 دن کے بعد جو کی روٹی مل رہی ہے۔ تو یہ ہے حضور کی زندگی، دنیا سے رغبت کا یہ تعلق ہے۔ کیوں؟ آپ کو جو نظام دنیا میں سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ دنیا آباد کرنے کا نہیں، آخرت آباد، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت بہتر ہے دنیا سے، یہ ذہن بنانا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہم ہیں۔ اور فرمایا کہ دنیا والے چاہے جتنی ترقی کریں، چمک دمک کھائیں، جو بھی کریں، تم ان کو للچاوی نگاہوں سے مت دیکھو، وہ کسی اور کام میں، تم کسی اور کام کے لیے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ظَاهِرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو غافل لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، دوسری قومیں ہیں، ان کی طرف ہرگز نگاہ تک نہ اٹھانا۔ جو قسم قسم کی دنیاوی ترقی ہم نے دی ان کو، زہرت الحیات الدنیا جو چمک دمک دی ہے، اس کی طرف بالکل آپ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِي، یہ دنیا دے کر ہم ان کو آزما رہے ہیں، یہ کوئی انعام نہیں ہے ہمارا، آزمائش چل رہی ہے ان کی، اس وجہ سے ان کو دیکھ کر آپ ہرگز دیکھنا ہی نہیں۔ فرمایا لا تمدن، تشدید والا نون سختی کے لیے، بالکل دیکھنا ہی نہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حلال غذا زینت کو آپ نے مستقل حرام کر لیا ہو زندگی میں، ایسا مقصد نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑتے نہیں تھے، جب موقع آ گیا کوئی چیز بغیر پیچھے پڑے کے جو سہولت مل گئی اس سے استفادہ کر لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام اگر سختی کرتے، بہت زیادہ اپنے ساتھ سختی کرتے تو نکیر بھی کرتے، جیسے کہ ابھی میں نے سنایا ہے۔
اب یہ جو حضور دنیا سے بہت معمولی تعلق تھا، یہ جو فاقے کی زندگی تھی، یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ کے اندر کمانے کی صلاحیت نہیں تھی یا آپ کے پاس پیسہ آتا نہیں تھا۔ آپ تو اتنے بڑے تاجر تھے نبی بننے سے پہلے کہ جو عرب کے جو بینکر ہیں ابن عباس، جب حضور نے کہا کہ اب مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، چچا جان گھر ذرا میرا کاروبار اب ذرا دیکھیے، تو کہا تھا یا محمد انک لبحر، اے محمد تمہارا بزنس ہم کیا دے سکتے، تم تو سمندر ہو۔ تو حضور بہت زبردست کمانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ کمائی کا موقع نہیں ہے، یہ نہیں کہ پیسہ آتا نہیں تھا، پیسہ آتا تھا، اس لیے کہ حاکم ہی تھے، جنگوں میں مال غنیمت آتا تھا اور مختلف جو ہے بادشاہوں کی طرف سے تحفہ تحائف آتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ گھر والوں کے لیے انتظام ہی نہیں کیا تھا، گھر والوں کے لیے حضور نے سال بھر کی غلہ دے دیتے تھے اور جائیدادیں کھیت وغیرہ مقرر تھے، لیکن وہ گھر والے بھی جو آتا فوراً تقسیم کر دیتے تھے، اس واسطے فاقے تھے۔ تو یہ جو حضور کا جو فاقے کرنا تھا، اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں، غریبی کی وجہ سے نہیں تھا، تاکہ آپ بتائیں کہ کس طرح ایک مسلمان ایثار کرتا ہے۔ آپ بے تکلف ڈرتے ہی نہیں تھے کہ مجھے ضرورت پڑے گی، سب لٹاتے رہتے تھے، ضرورت مند آتے ہی سامنے لٹاتے رہتے تھے۔ مگر ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا انتظام بالکل ختم کر کے ہر آدمی لٹا دے پورا پیسہ، اس کی اجازت نہیں۔ جس کا ایمان کا جو لیول ہے اتنا صدقہ خیرات کرے۔ اور حضور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ضرورت کی حد تک پیسے کے بارے میں قناعت سیکھیں، بحیثیت قوم، یہ نہیں کہ بس خرچ خرچ خرچ، اور تاکہ تبلیغ اور جہاد سے نہ رکیں۔ دین پھیلانے میں جب لگیں گے مسلمان تو پیسہ لگے گا اس میں، اگر پورا پیسہ اپنے ہی گھر پہ خرچ کرنے کی عادت رہے گی تو پھر جہاد کبھی نہیں کریں گے، کبھی دین پھیلانے میں پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ آج ہمارے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہے، لیکن دین کے سارے کام ٹھپ ہیں، اس لیے کہ پیسہ ہمارا شادیوں میں جا رہا ہے، بہت زیادہ لگژری لائف میں جا رہا ہے، غیر ضروری خرچوں میں جا رہا ہے۔ حضور چاہتے تھے کہ خرچ کم رکھیں مسلمان، وہ پیسہ وہ دنیا میں ظلم دور کرنے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے اس میں لگائیں پیسہ۔ ہمارا پیسہ اس کام کے لیے ہے کہ دنیا میں انصاف آئے، دنیا میں حق آئے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب پیسہ زیادہ آئے گا تبھی مسلمان ہلاک ہونے والے ہیں۔ دیکھو جب تک جو ہے عرب میں پیسہ نہیں آیا تھا، ایمان تھا، توکل تھا، سب تھا۔ جب سے پیسے کی افراط ہو گئی ہے، منافق بن گئے، بک گئے ہیں بالکل یورپ امریکہ کے ہاتھ میں، غلام ہو گئے ہیں ایک دم، اللہ پہ بالکل نظر نہیں ہے، بالکل ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے۔ یہ کیوں ہے؟ پیسے کی کثرت سے ہوا ہے، یہ عادت پڑ گئی ہے لذتوں کی، پورا پیسہ مزے کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس وجہ سے کمزور پڑ گئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بے بس ہو گئے۔ نمونے کے لیے بولو، ورنہ پوری امت کا یہی ہے، سر جگہ حال یہی ہے کہ لذت پسندی جو آ گئی ہے، عیش پسندی، اس سے مسلمان کمزور ہو گئے۔ یہ نہیں ہوتی تو مسلمان کمزور نہیں ہوتے تھے۔ ایسے اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ دنیا کبھی یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ جو رات دن محنت کی، دین پھیلایا، ساری زندگی لگائی، اس کے پیچھے دنیاوی دولت کمانا آپ کا مقصود ہے، یہ نہ کہہ سکے، اس لیے کہ زندگی پر دولت کا استعمال ہی نہیں کیا۔ تو اب جو بھی کام کیا ہے، دین پھیلایا ہے، اس کے بارے میں شک نہ آئے، یہ تو سب کچھ کیا اللہ کے لیے کیا۔ تو بہرحال میرے دوستو، اور بھی کئی پہلو ہیں حضور کی زندگی کے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کثرت سے حضور کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے، بولنے کا ہمارے گھروں میں رواج رہے، اور سننے سنانے کا کم سے کم رواج رہے، تبھی جا کر حضور کی صحیح عزت دل میں آئے گی، محبت آئے گی، اس کے بعد ہماری زندگی پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہمیں عطا فرمائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو جاننے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔